تاریخ کی سب سے بڑی غلطی یہ ہوگی کہ کوئی آدمی لے جا کر جو ہے وہ آپ کا دیوسئی میں جو ہے ٹروٹ مچھلی ڈالے، یا ادھر آپ کا جو کھنڈمری نالا ہے اس میں ٹروٹ مچھلی ڈالے، تو اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا جو نیچر ہے، جو ہماری انڈیجینس فشز ہیں وہ تباہ ہو جائیں گی۔ جہاں تک ٹروٹ کا تعلق ہے میر صاحب، یہ 1908 میں یہ کوئی اے ایف بروس ہوتا تھا، یہاں برٹش رولر ہوتا تھا۔ ہماری ہسٹری یہ ہے کہ آپ اندازہ لگائیں اس دور میں اس نے سری نگر سے اس کے اڈوا وہاں سے اس نے لایا ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں IMN میں شبیر میر۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم ذرا فشریز کے حوالے سے بات کرتے ہیں، چونکہ یہ اس کے اوپر فشریز کے اوپر آج تک ہم نے کوئی پروگرام باقاعدہ پورا کیا نہیں تھا، تو آج ہم نے اسی مناسبت سے دعوت دی ہے ڈائریکٹر فشریز گلگت بلتستان غلام محی الدین کو۔ گزشتہ 30+ ایئرس سے اس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہیں۔ اس کے اندر بہت ساری ایسی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں، آج ہم ان سے ڈائریکٹر صاحب سے پوچھیں گے۔ بہت شکریہ ڈائریکٹر صاحب۔ مجھے سب سے پہلے تو تھوڑا سا یہ سمجھائیں، ہمارے گلگت بلتستان میں ایک تو ٹراؤٹ سب کو ہم جانتے ہیں مشہور ہے، اس کے علاوہ بھی کتنی قسم کی مچھلی ہے؟ میر صاحب بہت مہربانی، بہت شکریہ، آپ نے مجھے دعوت کلام دیا اور مجھے موقع دیا کچھ بولنے کا۔ ویسے تو جی بی میر صاحب ہمارے پاکستان میں سب سے پہلے نمبر پر ہے پوٹینشل کے حساب سے۔ ٹھیک ہے۔ جہاں تک ٹروٹ کا تعلق ہے میر صاحب، یہ 1908 میں یہ کوئی اے ایف بروس ہوتا تھا، یہاں برٹش رولر ہوتا تھا۔ ہماری ہسٹری یہ ہے کہ آپ اندازہ لگائیں اس دور میں اس نے سری نگر سے اس کے اڈوا وہاں سے اس نے لایا ہے۔ حالانکہ وہ دور ایسا تھا کہ بالکل انوسینٹ، اس میں کوئی کسی قسم کے روڈ وغیرہ کی فیسلٹی بالکل ہی نہیں تھی، اور آئیڈوا اس کی ایک سٹیج ہوتی ہے میر صاحب، جہاں پر ہم اس کو جب ماحول سے اٹھاتے ہیں تو اس کو صرف موئسچرائز ہم رکھتے ہیں، اور جا کے پھر دوبارہ ماحول میں ہم اس کو رکھتے ہیں تو پھر یہ اس کی گروتھ شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس نے ایک دفعہ لایا ہے، لا کر وہ ناکام ہوا ہے، دوسرا دفعہ لا کر وہ کامیاب ہو گیا ہے۔ اور میر صاحب میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے اس وقت بھی ہمارے مقامی لوگ جو ہیں، ہماری یہ جو سول ہسپتال ہے اوپر PHQ ابھی جو بن گئی ہے، پہلے DHQ تھی، اس کے نیچے آپ دیکھیں تو وہ دلجہ ہے بڑی، وہ جو سپلائی ہے، اس کے آگے جا کر AC کا ہوم ہے، AC ہاؤس ہے۔ AC ہاؤس اس زمانے میں وہ DC ہاؤس کہلاتا تھا۔ ابھی وہاں کے مقامی جو لوگ ہیں، وہ لائبریری بھی ہے میونسپلٹی کی، ابھی مقامی لوگ اب بھی اس کو چھمو بری کہتے ہیں۔ اچھا، تو وہاں کہتے ہیں اس زمانے میں، بعد میں میری ملاقات ہو گئی سلمان شاہ کا، کو وہ بلانگ کرتا تھا اس سے اپنا کھرو بسین سے، تو بعد میں اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ بڑا نمبردار، بڑا مطلب ویل نون بندہ تھا وہ۔ تو اس سے پھر میں نے ہسٹری لیا، تو اس نے مجھے یہ کہا کہ ڈائریکٹر صاحب اس کی ہسٹری کچھ اس طرح ہے۔ میں نے کہا وہاں چشمہ تھا، تو ابھی نہیں ہے، وہ چشمہ کدھر گیا؟ تو اس نے کہا یہ ہسٹری اس طرح ہے کہ اس نے مجھے ایک بڑی عجیب سی بات بتایا۔ اس نے کہا کہ یہ خومر جس کو آپ کہتے ہیں، کہا اس کا وجہ تسمیہ آپ بتائیں۔ تو میں نے کہا خومر کا وجہ تسمیہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا خومر کیا ہوتی ہے؟ تو میں نے اس کو بتا دیا کہ خومر اب رات کو سالن ہم گھر میں رکھتے ہیں پتیلے میں، تو اوپر جو ایک تھے، اس نے کہا یہی خومر جو ہے، یہاں پر ہمارا جو دریا ہے یہ آ کے اسی میں رکتا تھا، یہاں پر باقاعدہ ایک لیگون ٹائپ کا بنتا تھا، یعنی پونڈ بنتا تھا، تو اس میں اوپر جو کنکریاں وہ چیزیں ان کا ایک وہ بنتا تھا، تو اس کو شڑا میں خومر کہتے ہیں۔ کہتا یہ گلگت کا کوئی وجود نہیں تھا، آہستہ آہستہ یہ پانی گرتا گیا اور وہاں پر چشمہ تھا کہتا ہے، تو وہاں پر اس کی پاپولیشن کی اس نے بروس نے، اس کے بعد اس نے کرگا اور سکردو میں اس نے سٹاکنگ کی تھی۔ اس کے بعد ہمارے، میں نے جیسے پہلے بھی آپ کو بتایا، ہمارے سمیع صاحب یہاں پر آ گئے، تو اس وقت ہمارا ڈپارٹمنٹ جو تھا وہ فارسٹ کے ساتھ کام کرتا تھا۔ اس سے پہلے یہ گلگت کی جو آپ کی وہ اسکاؤٹ ہے، گلگت اسکاؤٹ والے اسی کنزرویشن کرتے تھے جسٹ۔ جہاں تک میر صاحب لوکل مچھلی کا آپ نے جو کوشچن کیا ہے، 17 ہماری انڈیجینس فش سپیشیز ہیں، اور میں آپ کو بتاتا چلوں یہ 25-26 تاریخ کو ہم نے یہ دوسرا ایونٹ ہم نے کروایا آپ کے شیوک ریور میں۔ یہ دو مشہور دریا ہیں، ایک شیوک ہے، ایک انڈس ہے۔ شیوک جو ہے وہ خپلو سے آتا ہے بلتستان میں، ٹھیک، اور بلتستان میں، اور انڈس ریور جو ہے وہ خرمنگ سے آتا ہے، ٹھیک۔ یہ ہماری وہ جو سکردو کا جو ریجن ہے، وہ اس میں لوکل مچھلیاں سب سے زیادہ وہاں پائی جاتی ہیں، اور ایک وہاں پر سیانیا، سیانیا ایک وہاں کی مچھلی ہے جو کہ انڈیجینس ہے، اور وہ کہیں دنیا میں اور کہیں بھی نہیں ہے۔ اچھا، صحیح۔ میر صاحب بہت بہترین مچھلی ہے، کھانے میں بھی۔ ہم نے اس کا، ہمارے دیدن سیکٹری تھا خادم صاحب، اس نے پچھلے سال بھی اس کو ایونٹ کروایا، 500 روپے ہم نے فیس لے کر کوئی 40+ لوگوں نے وہاں کھیلا، تقریباً 200-250 مچھلیاں پکڑی۔ ٹھیک، ہم نے اس کو بینڈ کیا ہوا ہے۔
تو ابھی ہم اس کے لیے بہت اچھی خبر یہ ہے کہ وہاں پر ہم نے ایک لوکل جو ہے وہ فش ہیچری ہماری بن گئی ہے. ابھی ہم اس کی بریڈنگ کے اوپر وہاں پر کام کریں گے. صحیح. تو یہ جو ٹراؤٹ مچھلی پھر اس کو ہم انڈیجنس نہیں کہہ سکتے ہیں؟ نہیں, ٹروٹ مچھلی جو ہے وہ ایکزوٹک ہے. اور میر صاحب جہاں تک اس ٹروٹ مچھلی سے ہم فائدہ لے رہے ہیں, اتنا زیادہ اس نے ہمیں نقصان بھی دیا ہے. اچھا. IUCN کے ایک ورکشاپ میں بھی ہمیں اس بات پر مطلب انہوں نے روکا کہ آپ لوگوں نے یہ, میں نے کہا یہ ہماری نہیں ہے, یہ انگریزوں نے لا کر ڈالی ہے اپنے کالونیوں میں اپنے لوگوں کو سپورٹس کے لیے, کیونکہ سپورٹس فش ہے. تو اس کا یہ ہے کہ یہ کارنیورس ہے, یہ گوشت کھاتی ہے. تو جہاں جہاں اس مچھلی کی پروپیگیشن ہو گئی وہاں وہاں ہماری لوکل مچھلی ڈسٹنگ ہو گئی. تو اب سب سے زیادہ آپ جائے گزر میں یہ مطلب لوکل مچھلی آپ کو نام کی نہیں ملے گی. ٹھیک. اب لے دے کہ اس مچھلی کا مسکن جو ہے وہ ہمارا انڈس ریور ہے. سب سے زیادہ جو یہ مچھلی پائی جاتی ہے بلتستان ریجن میں, اس کے بعد انڈس ریور میں, اور اوپر ہمارے جو دیوسائی کے پلیٹو میں یہ پائی جاتی ہے. لیکن وہاں پر ایک اس کی جو مشہور سپیشیز ہے وہ شائزوتھورکس پلیگوٹومس, جس کو ہم عام زبان میں گئی چوں بولتے ہیں. وینٹریکل اس کا منہ ہوتا ہے, بہت مطلب لذیذ مچھلی ہوتی ہے. یہ عام سب سے زیادہ کیش میں وہ آتی ہے. ویسے عام طور پہ یہ ستارہ ہے. تو اب یہ اس کو بس اللہ تعالیٰ نے اس کو پروٹیکٹ کرنا تھا. اب جن جن پانیوں میں سلٹ آتی ہے وہاں پر ٹروٹ نہیں جا سکتی ہے, اس وجہ سے وہاں یہ اس کی پروپیگیشن ہو جاتی ہے, یہ وہاں بریڈنگ کرتی ہے. اب اس کا سب سے بڑا جو امپیکٹ پڑے گا آپ کا جو دیامر بچا ڈیم بن گیا ہے میر صاحب, اب اس کے لیے ہم نے یہ تیاری کی ہے فشریز ڈپارٹمنٹ نے کہ ہم نے بیلو کھٹبری میں ہم نے فش ہیچری بنائی ہے, بایو ڈائیورسٹی ہیچری. اس میں انشاءاللہ ہم اس سپیشیز کی وہاں پر آرٹیفیشل بریڈنگ کر کے ہم اس کی سٹاکنگ کریں گے, کیونکہ اس کے سارے جو اسپاننگ گراؤنڈز ہیں وہ سارے ڈسٹرائے ہو جائیں گے. جب پانی چڑھے گا تو یہ پھر وہاں سے مائگریٹ کرنے پہ مجبور ہو جائے گی. صحیح. اچھا, تھوڑا سا بیک ماضی میں جاتے ہیں. جب آپ نے یہ 30 سال, جیسے میں نے کہا تھا کہ آپ کو کم لگ بھگ 30 سال کا عرصہ ہو گیا, تو جب آپ نے سٹارٹ میں یہاں پہ آپ آئے ادارے میں, تو اس کا کیا صورتحال تھی؟ اور پھر آپ ماشاء اللہ 30 سال بعد ہم دیکھیں تو یہ کہاں آپ اس کو دیکھتے ہیں کھڑے, بہت بڑی ریولیوشنری تبدیلی آئی ہے اس کے اندر. میں تو یہ کہوں گا میر صاحب, آپ نے بہت زبردست کوشچن کیا کہ انقلاب آیا ہے. جس وقت وہ سمیع صاحب کا دور تھا, اس دور میں ہمارے نیچر میں بہت زیادہ مچھلی تھی, اور ہمارے ڈومیال کے نیچے ایک آدمی 1 گھنٹہ کھیلتا تھا 5-6 مچھلی کلو 1.5 کلو کی پکڑتا تھا. وقت کے ساتھ ساتھ میر صاحب ہماری جو ٹوپوگرافی ہے وہ ہماری دشمن ہے, بالکل سلوپی ایریا ہے, سارا جو ہے شہر کا جو ہے وہ اس میں آ جاتا ہے, پانی میں آ جاتا ہے. اور یہ مچھلی ایک تو اس کی وجہ سے ڈسٹنگ ہو گئی, اور دوسری اور فشنگ ہو گئی. پھر وہ جو ہے لوگوں کی جیسے جیسے آبادی بڑھتی گئی ویسے ویسے پانیوں کے اوپر بھی لوگ آ گئے, تو اوپر سے پولوشن. مطلب یہ مختلف مراحل میں یہ ہو گئے کہ گلگت سٹی میں اس وقت آپ کو بہت کم مچھلیاں آپ کو مطلب ملیں گی. باقی جو ہے غزر کی طرف تو اس نے وہ کیا, اپنا ڈسٹرائی کیا آپ کے ٹروٹ نے. اب لے دیکھ ہمارے پاس میرا جگلوٹ جو میرا اور آپ کا گاؤں ہے, وہاں پر نیچے انڈس ریور میں وہاں پر جو یہ جو ان کا سنگم ہے پہاڑیوں کا, وہاں پر جو ہے بہت بہترین قسم کی یہ مچھلی وہاں پر پائی جاتی ہے. اور ہماری کوشش بھی یہ ہے, ڈپارٹمنٹ کے جہاں تک تعلق ہے میر صاحب, اس وقت صرف اور صرف نیچر میں فشنگ ہوتی تھی, ڈپارٹمنٹ لائسنس دیتا تھا, کنزرویشن ہوتی تھی. وقت کے ساتھ ساتھ اس چیز میں ہم نے یہ محسوس کیا کہ دنیا کہیں اور جا رہی ہے, ہم کہیں اور جا رہے ہیں. اب مختلف قسم کے مراحل آ گئے کہ آبادی بھی بڑھ گئی, لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا وہ کیا, انہوں نے کرنٹ لگایا, انہوں نے اپنا کیا نام ہے گیس فشنگ کی, نیٹنگ کیا, اور پانی کا رخ چینج کیا. یعنی بے انتہا قسم کی اس کے اوپر ظلم کیا گیا, جس وجہ سے یہ مچھلی جو ہے وہ ڈسٹنگ ہوتی گئی, ہمارے لائسنس بھی کم ہوتے گئے. تو ہمیں لامحالہ طور پہ ہم جو ہے وہ اس کی طرف آ گئے, فارمنگ کی طرف آ گئے. میر صاحب یہ سفر میں نے شروع کیا تقریباً 2014 میں ایز اے ڈائریکٹر. جب میں بیٹھا تو اس وقت میر صاحب اوور آل گلگت میں کوئی 10 فش فارمر تھے. ٹھیک. تو میرے ساتھ سب سے زیادہ کنٹریبیوشن جو رہی میرے سیکریٹریز کی رہی, اس میں سب سے نمایاں جو ہے وہ میرے سجاد حیدر صاحب اور میرے خادم حسین سلیم صاحب ہیں. سب سے زیادہ ٹرنور بھی ان کا رہا. ان کی معصیت میں سر میں نے جو ہے اپنی جو چھوٹے چھوٹے ہمارے پاس میر صاحب یہ ہوتا تھا کہ جب 14 میں ڈپارٹمنٹ کا میں نے باغ ڈور سنبھالی, اس وقت مجھے 2 پروجیکٹ مل گئے. ان 2 پروجیکٹ میں نے جو ہے پرائیویٹ فارمرز کے لیے میں نے ایک کیمے کی مشین رکھی جو الیکٹرک ہوتی تھی, کر کے میں نے ان کو فش فارمنگ کی طرف راغب کیا. اللہ کا کرم ہوا, اللہ کا فضل ہوا, یہ چھوٹی چھوٹی جو انٹرونشنز تھی یہ بڑھ کے اس وقت میر صاحب تقریباً جو ہے وہ 500+ فش فارمر جی بی میں کام کر رہے ہیں ٹراؤٹ کے حوالے سے.
اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہم نے ایک نیا پروگرام شروع کیا ہے جس میں ہم کارپ کی یہ وومنس کے لیے اسپیشل جو ہے وہ ایک کارپ فش فارمنگ کے اوپر ہمارا چھوٹا سا پروجیکٹ تھا. اس میں فیڈ اور سیڈ ہم نے فری کر کے اس میں تقریباً 18-20 فارم ادھر بن گئے ہیں آپ کے جوتل میں, اور دنیور میں کوئی 20 ایک بن گئے ہیں. میں اور آپ کا جو گاؤں ہے جگروٹ میں کوئی 8 فارم بن گئے ہیں. وہ ہم نے کچن فارمنگ کے اوپر لائے ہیں فیمیلز کو, تو وہ بھی بڑا اچھا کامیاب تجربہ جا رہا ہے. میر صاحب اس فارمنگ سے ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ ہمارا نیچر خود بہت سیونگ کی طرف چلا گیا. اب مارکیٹ میں آپ کو پتہ ہے, آپ نے شاید ٹروٹ کی سب سے بڑی جو فارمنگ ہوتی ہے 40 فارم ہے ایک ہی جگہ میں, برگل آپ نے دیکھا ہوگا ایک ولیج ہے. تو آپ یقین کریں تقریباً ہم نے جو سروے کیا اس کے مطابق پر فارمر جو ہے وہ تقریباً 3 ٹن مچھلی پر ایئر وہ نکالتا ہے. تو اس حساب سے اگر 500 کرو تو 1500 ٹن مچھلی جو ہے نکلتی ہے. اب اس سے آپ دیکھیں کہ کتنی تجارت ہوتی ہے. اس کا سب سے بڑا منہ بولتا ثبوت الحمدللہ یہ ہے کہ آج گلگت کے ہر ایک جنرل سٹور میں آپ دیکھیں تو آپ کو مچھلی مل جائے گی, ملتی ہوئی نظر آئے گی. بالکل صحیح. اچھا, یہ ٹراؤٹ کے اگر بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں نا سسٹینیبل ہارویسٹنگ نہ بھی ہو تو میرا خیال میں کہ آپ کیا کہتے ہیں ایز اے سائنٹسٹ, یہاں پہ کوئی ایشو تو نہیں ہوگا نا ہماری ایکالوجی کے اوپر؟ یہ ختم ہی ہو جائے تو بہتر ہے نا, یہ ہم کہہ سکتے ہیں. اس کو میں ایز اے سائنٹسٹ میں یہ کہوں گا امیر صاحب کہ ہماری جن پانیوں میں اس کو مطلب اس زمانے میں سٹاک کیا ہے, بعد میں ڈپارٹمنٹ نے بھی سٹاک کیا ہے, وہاں تو اب ہم کچھ کرنے سے رہے. لیکن جو ہمارے اس وقت جو پانی ہمارے جن میں یہ مچھلی نہیں گئی ہے, اب تاریخ کی سب سے بڑی غلطی یہ ہوگی کہ کوئی آدمی لے جا کر جو ہے وہ آپ کا دیوسئی میں جو ہے ٹروٹ مچھلی ڈالے, یا ادھر آپ کا جو کھنڈمری نالا ہے اس میں ٹروٹ مچھلی ڈالے. تو اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا جو نیچر ہے, جو ہماری انڈیجنس فشز ہیں وہ تباہ ہو جائیں گی. ویسے بھی ایکو سسٹم میں آپ کو پتا ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو چیز جیسی ہے, جو بھی ہے جیسی ہے جہاں پر ہے اس کو ایسی ہی وہاں پر رہنے دے. ہم آج اس سے استفادہ نہیں کرتے تو آنے والی نسلیں تو کریں گی. تو جہاں تک فش فارمنگ کا تعلق ہے اس سے میرے خیال میں ہمیں یہ فائدہ ہو رہا ہے کہ ہمارا نیچر جو ہے آپ یقین کریں بہت زیادہ سیونگ میں آ رہا ہے. ہمیں کنزرویشن میں اب وہ چیلنجز ہمیں مطلب وہ نہیں ہے, سامنا نہیں ہے جو پہلے تھے. صحیح, بالکل سر. اچھا ڈائریکٹر صاحب, دیکھا یہ کیا ہے کہ کافی ہیچریز بنی ہیں مختلف جگہوں پہ, آپ نے خود بھی جس کا ذکر کیا. بعض ایسی ہیں جو کہ سلائڈ کے زد میں اکثر آتی ہیں, بالکل گزر سائڈ پہ ہم دیکھیں تو. ایک تو یہ بتائیے کہ یہ ٹیکنیکلی کوئی ایسی گائیڈنس لوگوں کو نہیں دی جاتی ہے کہ آپ ادھر بنائیں ادھر نہ بنائیں. دوسری بات یہ بتائیں کہ جو ہمارا اس وقت ادارہ ہے آپ کا جو ڈائریکٹریٹ ہے, اس کو کس طرح کے چیلنجز درپیش ہیں اگر اس کو زیادہ آپ اپ اسکیل کرنا چاہیں تو؟ میر صاحب میں نے اپنی بات وہیں سے سٹارٹ کی تھی, 14 سے میں نے یہ سٹارٹ لیا. اس کے بعد پھر جب گورنمنٹ چینج ہو گئی تو 2019 میں ہمیں دن گورنمنٹ نے جو ہے باقاعدہ جو ہے ہمیں بلا کر وہاں ہمارے ساتھ انہوں نے کوئی 4-5-6 میٹنگیں انہوں نے کی آپ کے سیکریٹریٹ میں, پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں, اور انہوں نے ہمیں $500 billion کا پروجیکٹ دیا. اور اس پروجیکٹ سے یہ ہوا کہ ہم پوری طریقے سے الحمدللہ کھڑے ہو گئے. تو اب ہمارے پاس تقریباً 16 یونٹ اس وقت تیار ہیں. اس کے بعد ابھی یہاں پر گلگت میں فرسٹ ٹائم ہمیں 13 پروجیکٹ دیے گئے. اس وقت فشریز ڈپارٹمنٹ کے پاس میر صاحب تقریباً جو ہے 1.5 ارب کے مالیت کے پروجیکٹ ہیں. اور میں سمجھتا ہوں ہاں بالکل, جہاں تک ڈیزاسٹر کا تعلق ہے تو میر صاحب یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم دریا کے کنارے ہم نے جانا ہے. تو اب اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارے کار نہیں ہے. اب ہماری جو ہچری تھی ادھر پچھلے سال 65 لاکھ روپے اس نے سیل کیا تھا فنگرلنگ شیر قلعہ والی, بالکل ملیامیٹ ہو گئی. تو ابھی ڈیزاسٹر والوں نے ہم سے پروجیکٹ لیا, وہ کہتے ہیں ہم 1.5 کروڑ روپے آپ کی سسٹینیبلٹی کے لیے دیں گے. ابھی میں نے فرسٹ پروجیکٹ جو ہے اپنا اس میں سٹارٹ لیا ہے بارگن میں بھی کمرشل پروجیکٹ کا. میں نے آج جا کر وہاں وہ کیا اپنا اس کی لے آؤٹ دے دیا ہے. تو انشاءاللہ ہمارا صحیح نالے میں پھر میں ایک ہٹ اور ایک مطلب وہاں پر فارم بنا رہا ہوں. یہ آپ کا فارس کا جو بیرل ہے وہاں پر, تو انشاءاللہ یہ 2 نالے ہمارے رہ گئے تھے. باقی کرگا میں میرے پاس 2 اسٹیشن ہے, ایک فش فارم ہے, ایک فش ہیچری ہے, اور نلتر میں میرے پاس اسٹیشن تھے. لے دے کے ہمارے گلگت میں یہی 2 نالے رہ گئے تھے. تو ان دونوں میں بھی الحمدللہ کام ہو رہا ہے. اور اس گورنمنٹ نے بھی ہمیں جو ہے وہ 13 پروجیکٹ ہمیں اسپانسر کیے ہیں. اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ مطلب فشریز جیسے چھوٹے ڈپارٹمنٹ کو انہوں نے اتنا ہیوج جو ہے وہ اماؤنٹ دیا ہے. ٹھیک ہے, بالکل. بہت شکریہ غلام الدین صاحب پروگرام میں آنے کے لیے. اگرچہ سوال بہت سارے اب رہتے ہیں لیکن چونکہ وقت محدود ہے, ہم کوشش کریں گے کہ ڈائریکٹر صاحب کو کسی اور نشست میں دوبارہ زحمت دے کے باقی جو سوالات ہیں ان کے ہم جوابات لے سکیں. پروگرام دیکھنے کا شکریہ, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.